سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق کرسٹن 8 سال کا بچہ تھا۔ وہ پارک کے بینچ پر اداس بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی، خوف اور ڈپریشن تھا۔ وہ ایوننگ واک کا وقت تھا۔ پارک لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگ اس کے قریب آتے تھے، اسے دیکھتے تھے اور چپ چاپ آگے نکل جاتے تھے۔ وہاں سے ایک جوڑا بھی گزرا۔ جوڑے نے دیکھا پارک میں بچے سے متعلق پوسٹر بھی لگے ہیں۔ خاتون بچے کے قریب سے گزری، اسے غور سے دیکھا، آگے بڑھی اور درخت پر چپکے پوسٹر کے قریب رک گئی۔ پوسٹر پر موٹے حروفوں میں لکھا تھا، یہ بچہ مسنگ ہے۔ اس کے نیچے بچے کی عمر، قد کاٹ، وزن، چہرے کا رنگ اور نام لکھا تھا، اور تصویر بھی۔ خاتون نے غور سے پوسٹر پڑھا۔ وہ دوبارہ بچے کے پاس آئی، اسے بھی غور سے دیکھا، اور جب اسے یقین ہو گیا یہ وہی بچہ ہے تو پھر اس نے کندھے اچکائے اور آگے روانہ ہو گئی۔ اس نے بھی پوسٹر پر لکھے فون نمبر پر رابطے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بچہ 2 گھنٹے بینچ پر بیٹھا رہا، لیکن کسی نے اس پر توجہ دی اور نہ ہی پوسٹر پر لکھے نمبر پر فون کیا، یہاں تک کہ پارک ویران ہو گیا۔ یہ کرسٹن کون تھا اور اس کے ساتھ کیا ہوا؟ یہ ایک دلچسپ کہانی ہے۔ کرسٹن چائلڈ ایکٹر تھا اور یونیورسٹی آف روم کے نفسیاتی شعبے کے سماجی تجربے کا حصہ تھا۔ یونیورسٹی محسوس کر رہی تھی لوگوں کے اندر غیر ذمہ داری بڑھ رہی ہے۔ یہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے اور دوسروں کی مدد نہیں کرتے، لہذا انہوں نے روم کے سینٹرل پارک میں ایک تجربے کا فیصلہ کیا۔ یونیورسٹی نے پارک کی درمیانی راہداری کے کنارے بینچ پر کرسٹن کو بٹھا دیا اور پورے پارک میں اس کی گمشدگی کے 50 پوسٹر لگا دیے۔ کرسٹن کے دائیں بائیں موجود درختوں پر بھی پوسٹر چپکا دیے گئے اور ٹیم کیمرے لگا کر دور کھڑی ہو گئی۔ پارک بڑا اور خوبصورت تھا اور وہاں آنے والے لوگ بھی پڑھے لکھے اور کامیاب تھے۔ تجربے کے 2 گھنٹے میں 100 لوگ بچے کے قریب سے گزرے۔ زیادہ تر لوگوں نے اسے دیکھا بھی، آدھے سے زیادہ لوگوں نے پوسٹر بھی پڑھے اور 4-5 لوگوں نے بچے کی شناخت بھی کر لی، لیکن اس کے باوجود کسی نے بچے کی مدد نہیں کی، یہاں تک کہ پارک میں اندھیرا ہو گیا اور بچہ اس پارک میں اکیلا رہ گیا۔ نفسیات دانوں نے یہ تجربہ ایک نئی تھیوری، توجہ کا اندھا پن، کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ تھیوری 1992 میں کیلیفورنیا یونیورسٹی کے پروفیسر ایرون راک اور ایرین میک نے پیش کی تھی۔ ان کی ریسرچ پر 1998 میں اسی ٹائٹل سے کتاب بھی شائع ہوئی تھی۔ ایرون نے 1992 میں دنیا کو مطلع کر دیا تھا، ہم انسان توجہ کے فقدان یا اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمیں اب دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم صرف اپنی ذات تک محدود ہو چکے ہیں۔ ہم نے وقت پر دفتر پہنچنا ہے یا دفتر سے وقت پر گھر جانا ہے تاکہ ہم اطمینان سے سو سکیں، یا تنخواہ میں سے $5 کی کٹوتی بچا سکیں۔ لہٰذا اگر راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا 10-20 لوگ زخمی حالت میں سڑک پر پڑے ہیں، ہمیں وہ نظر ہی نہیں آتے، اور اگر آ جائیں تو ہم ان پر توجہ نہیں دیتے۔ ہم برگر خریدتے وقت یا کھاتے وقت بھی بھول جاتے ہیں۔ ہم جس عمارت میں بیٹھے ہیں اس میں آگ بجھانے کا سلنڈر موجود نہیں، اور اگر آگ لگ گئی تو ہمارے سمیت پوری عمارت جل کر راکھ ہو جائے گی۔ یا اسکول کے وقت کوئی بچہ کندھے پر بیگ لٹکا کر گلی میں آوارہ گھوم رہا ہے، یا ہم غلط سڑک پر مڑیں گے اور ہماری وجہ سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، ہم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے۔ ایرون نے یہ تھیوری موبائل فون اور سوشل میڈیا کی آمد سے برسوں قبل 1992 میں دی تھی اور 1995 میں فوت ہو گیا۔ اس کے بعد موبائل فون اور سوشل میڈیا کا طوفان آ گیا، جس کے بعد انسانوں میں توجہ کا اندھا پن بڑھتا چلا گیا۔ لہٰذا اب مختلف اوقات میں مختلف ملکوں میں یہ تجربہ دہرا کر توجہ کے اندھے پن کی شدت کا اندازہ کیا جا رہا ہے۔ کرسٹن کا تجربہ 2016 میں روم میں کیا گیا، جس کے بعد یہ ڈکلیئر کر دیا گیا روم کے 100% شہری توجہ کے اندھے پن کا شکار ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں لیکن ان کا دماغ دوسروں کی مدد کے لیے رضامند نہیں ہوتا۔ نفسیات دانوں نے رپورٹ میں اس خاتون کا بار بار ذکر کیا جس نے غور سے اشتہار پڑھا، اس کے بعد بچے کو شناخت کیا اور پھر کندھے اچکا کر چلی گئی۔ اس تھیوری نے اٹلی کے سمجھدار لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اٹلی کی حکومت یا معاشرے نے اس اندھے پن کو مقابلے کے لیے کیا کیا، میں نہیں جانتا، تاہم مجھے یہ معلوم ہے ہمارے معاشرے میں یہ اندھے پن عروج کو چھو رہا ہے۔
ہمیں اب دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آتا، ہم جانوروں کی طرح کسی مسئلے سے گزرتے ہیں اور پھر اس مسئلے کے وجود کو بھول جاتے ہیں۔ لہذا چند دن بعد وہ دوبارہ ہماری زندگی میں آتا ہے اور پھر پہلے سے زیادہ تباہی پھیلا جاتا ہے۔ میرا دعویٰ ہے آپ کسی دن اپنے روٹین پر نظر دوڑائیں اور یہ جواب دیں آپ جس کرسی پر بیٹھے ہیں، کیا آپ نے کبھی اس کے ڈھیلے پیچوں پر توجہ دی ہے؟ جبکہ آپ جانتے ہیں آپ اگر اسے 2 منٹ دے دیں تو یہ کرسی ٹھیک ہو جائے گی اور آپ زیادہ آسانی سے اس پر بیٹھ سکیں گے۔ یا جو واش روم آپ استعمال کر رہے ہیں اس میں صابن نہیں، پانی لیک کر رہی ہے یا فرش گندا ہے، اور آپ اگر اسے 2 منٹ دے دیں یا صفائی والے کی توجہ اس جانب مبذول کرا دیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا آپ دفتر سے جاتے وقت لائٹس، پنکھا اور AC بند کر دیں، یا آپ جس میز پر کام کرتے ہیں اس پر جمی تہ صاف کر دیں، یا آپ کے جوتے کے نیچے چیوگم چپکی ہوئی ہے، یا آپ کی گاڑی سے چی چی کی آوازیں آ رہی ہیں، یا آپ جس گھر یا بلڈنگ میں رہتے ہیں اس کے پودے پانی کو ترس ترس کر سوکھ گئے ہیں، یا آپ کا ملازم بیمار ہے اور آپ نے اس کی طبیعت تک نہیں پوچھی۔ اگر ان تمام سوالوں کا جواب ہاں ہے تو پھر آپ جان لیں آپ توجہ کے اندھے پن کا شکار ہو چکے ہیں اور آپ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا شکار ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے آپ کو جس دن اپنی ذات کا یہ اندھا پن نظر آ جائے گا، آپ کو اس دن پورے سسٹم کا اندھا پن بھی دکھائی دینے لگے گا۔ مثلاً آپ موسمیاتی تبدیلیوں کو دیکھ لیں۔ ہمیں پوری دنیا بتا رہی ہے پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا سب سے بڑا نشانہ ہے۔ پاکستان میں قطب شمالی اور جنوبی کے بعد سب سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، ان کی کل تعداد 1332 ہے۔ یہ ملک میں پانی کا سب سے بڑا سورس ہے، یہ تیزی سے پگھل رہے ہیں، اور اگر ہمارا درجہ حرارت صرف 2 ڈگری بڑھ گیا تو 65% گلیشیئرز پگھل جائیں گے، جس کے بعد پاکستان میں پہلے سیلاب آئیں گے اور پھر ملک قحط سالی کا شکار ہو جائے گا، یعنی ہماری آل اولاد بھوک سے مر جائے گی۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے۔ بارشوں کے نئے سسٹم نے جنم لے لیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان میں بارشیں اور سیلاب بڑھ رہے ہیں۔ پوری دنیا گھنٹی بجا رہی ہے، پاکستان کے شہروں میں سیلاب کا اندیشہ ہے اور پوری دنیا چیخ رہی ہے آپ لوگ درخت کاٹنا بند کر دیں، شجرکاری میں 1000 گنا اضافہ کریں، ندیوں، نالوں، نہروں اور دریاؤں سے دور ہو جائیں، آبی گزرگاہیں صاف کر دیں اور گھروں اور گلیوں کا سیوریج سسٹم اور پانی کی نکاسی کا نظام ٹھیک کر لیں، اور پوری دنیا میں ہلا ہلا کر جگا رہی ہے۔ تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں بچا، تم فوری طور پر چھوٹے ڈیم بناؤ، دیہات میں جھیلیں بناؤ، خشک نہریں کھودو، آب پاشی کا نظام تبدیل کرو، گھروں کے پانی اور سیوریج کے سسٹم بدلو اور بارش کا پانی سٹور کرنا شروع کرو۔ لیکن ہم کسی آواز، کسی چیخ پر توجہ نہیں دے رہے۔ ہم آج بھی دریا کے درمیان ہاؤسنگ اسکیمیں، گھر، دکانیں، باڑے اور کھیت بنا رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں پچھلے سال بھی دریا برد ہو گئے تھے اور ہم اس سال بھی دریا میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں۔ آپ اس کو بھی چھوڑ دیجئے۔ ہم جب 2-4 سال پہلے ڈوبے تھے تو ہمیں پتہ چل گیا تھا سیلاب میں خشک راشن، صاف پانی، آگ اور کپڑے اہم ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم کچھ نہ کرتے، ہم کم از کم مونسون سے پہلے اپنی چھت پر چھوٹا سا چولہا ہی بنا لیتے، خشک راشن اور کپڑے ہی رکھ لیتے اور پانی فلٹر کرنے کا سستا سا سسٹم ہی بنا لیتے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کسی بھی سیلاب زدہ علاقے میں کسی نے یہ بندوبست نہیں کیا۔ حکومت بھی پے در پے سیلابوں کے بعد جان چکی ہے۔ سیلاب میں کشتی اہم ترین ٹول ہوتا ہے، لیکن مجال ہے کسی دریائی ضلع یا تحصیل حکومت نے کشتیوں یا ٹینٹ کا بندوبست کیا ہو، لوگوں کو تربیت دی ہو۔ لہٰذا پورا ملک اس وقت پانی میں بیٹھ کر وفاق اور اقوام متحدہ کی طرف دیکھ رہا ہے، اور مجھے یقین ہے اگلے سال بھی ہم اس طرح چھتوں پر بیٹھ کر حکومت کو کوس رہے ہوں گے۔ آپ ہمارا کمال دیکھیے، ہم 7 ماہ پانی کی کمی کا شکار ہوتے ہیں، ہم پینے کے پانی سے لے کر بجلی تک کی قلت کا نشانہ بنتے ہیں، اور پھر 2 ماہ پانی میں ڈوبتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کے باوجود واٹر مینجمنٹ کے لیے تیار نہیں، نہ ہم اور نہ ہی ہماری حکومتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ سیدھا سادہ توجہ کا اندھا پن ہے، اور یہ اندھا پن حکومت سے لے کر عام آدمی تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے اگر حکومت کچھ نہیں کر رہی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم دریا کے درمیان مکان یا ہوٹل کیوں بنا رہے ہیں؟ درخت کیوں کاٹ رہے ہیں اور بارش کے موسم میں پانی اور راشن کا بندوبست کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ہم اس صورتحال کے خود ذمہ دار نہیں ہیں؟ ہم ہی ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہم توجہ کے اندھے پن کا شکار ہیں۔
ہمیں تباہی سامنے نظر آ رہی ہے لیکن ہمیں یہ دکھائی نہیں دے رہی، لہٰذا ہم اندھے لنگڑے کی طرح ٹٹولتے جاتے ہیں اور لڑکھڑاتے جاتے ہیں، اور یہ ہے ہمارا اصل ایشو۔